لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں، جن قوتوں کا دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کیا جائے، عدالت آزاد انداز میں فیصلہ کرے۔ دیکھیے میں کسی عدالت کے خلاف پھر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پھر ایک نیا مسئلہ چھڑ جائے یہاں پر، لیکن میں اس پاکستان میں پیدا ہوں، مجھے پتہ ہے عدالتوں پہ بھی دباؤ آتا ہے، انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں پر بھی دباؤ آتا ہے، اور پھر پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو 10 تاریخ کو عدالت میں کیس لگنا تھا، 10 تاریخ کو، یہ جو 10 جون گئی ہے، آپ نے اس سے پہلے رات کی تاریخ میں والدین کو فون کیا کل کیس لگ رہا ہے، عدالتوں کی چھٹی ہے، وکلا جج چھٹی پہ گیا ہوا ہے۔ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی، ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا کہ آپ نے رات کی رات میں عدالتیں کھولی اور بچی کو یہاں پیش کیا، اور ان کے والد لاہور میں تھے، ان کو میسج کیا جائے گا آپ کسی طرح صبح تک پہنچ جائیں، بیچارے وہ کس طرح صبح پہنچے، اور آپ نے عدالت میں کیس لگایا، اور پھر دوسرے دن یہاں ہزاروں لوگ مار دیے گئے، دہشت گردی میں مر گئے، سینکڑوں لوگ مار دیے گئے، تہہ تیغ کر دیے گئے، آج تک کسی عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آیا، نہ دہشت گرد کا، نہ قاتل کا، نہ کسی کا۔ یہ اتنا ایسا کیس ہو گیا کہ رات کو آپ نے ایک دن پہلے پیش کیا، دوسرے دن آپ نے جو ہے اس کا فیصلہ سنایا اور اس کو پھر لاہور بھیج دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دباؤ چل رہا ہے، کیس میں دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم علماء کرام صرف اس لیے بیٹھے ہیں اس کے والدین کے ساتھ، اس دباؤ کو ختم کیا جائے، آزادانہ انکوائری ہو، شفاف انکوائری ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم کسی عدالت کے خلاف نہیں، لیکن آپ نے کیس کو خود الجھایا ہے۔ ڈاکومنٹیشن دیکھیے، اس کے تقاضے پورے کیجئے۔ میڈیکل کے اوپر ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ عدم اعتماد کیا ہے، ان کی سربراہی میں، ان کی موجودگی میں جس طرح وہ ریفر کریں اس کے مطابق ایک میڈیکل کمیٹی بنائی جائے، ان کو اعتماد میں لے کر ان کے سامنے یہ سارا پروسیس ہونا چاہیے تاکہ یہ الجھاؤ ختم ہو اور کیس کسی نتیجے کی طرف سے جائے۔ ہم پورے علماء کرام، چاہے وہ شیعہ، دیکھیں اس وقت ہمارے پاس اہل سنت کے قاضی نورانی صاحب بھی موجود ہیں، کچھ دیوبند علماء کرام بھی آنے تھے، کچھ ابھی پہنچ جائیں گے، ہم نے ان سے بھی رابطے کیے ہیں۔ یہ صرف ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا تعلق ہمارے مسلک سے، لیکن ہم مسلک کی بنیاد پہ نہیں بیٹھے، پاکستان کی بچی ہے وہ، یہاں روزانہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ مجھ سے اہل سنت کے کچھ لوگ نازم آباد میں بھی ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوا، انہوں نے بھی رابطہ کیا، ہم نے انہیں بھی دعوت دی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی پہنچ جائیں۔ یہ پاکستان ہے، اس طرح کے لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ آپ کی ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ کرمنل کیس ہے، وومن ٹریفک کا کیس ہے، آپ کہہ رہے ہیں لڑکی بھاگ گئی، تو پہلے فیصلہ کرو، آپ نے فیصلہ کیا دینا ہے، مشکلات کہاں ہیں آپ کو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، عدالت اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، انویسٹیگیشن کرنے والے انویسٹیگیشن آفیسر آزادانہ انداز میں انویسٹیگیشن کریں، اور وہ جو نادرہ کے ڈاکومنٹس ان کے والد کے پاس ہیں، بچی کا پاسپورٹ ہے، بچی کا بے فارم ہے، والد کا جو ہے اپنا کہتے ہیں نکاح نامہ ہے، کمپیوٹرائز ہے، اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں، متنازع بیان نہ دیں۔ وہاں لڑکی کی عمر کچھ اور ہے، کورٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، میڈیکل کچھ اور کہہ رہی ہے، نکاح نامہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور شفافیت کے ساتھ، بغیر دباؤ کے ساتھ۔ اگر دباؤ کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ہم سب اولاد والے ہیں، آپ میڈیا والے بھی، ہم سب یہاں اولاد والے ہیں۔ یہ کل اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی بیٹی کا ساتھ ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی بلوچستان کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ایک وزیر کیا کر رہا تھا لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ؟ کیا ہوا اس کے خلاف کہ یہاں سے لے جا کر ان کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی تھی، کیا کچھ ہوتا تھا؟ یہ کل میری اللہ نہ کرے بچی ہو، کل آپ کی بچی ہو، تو کیا ہم آزاد چھوڑ دیں گے؟ یہ چھوڑ کر کے یہ سنی کی بچی ہے، شیعہ کی بچی ہے، یہ فلاں کی مسلک کی بچی ہے، یہ پاکستان کی بچی ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتا ہوں یہ کیس یہاں سے گیا کیوں؟ کس کا دباؤ تھا پھر اس پر پولیس پر؟ آپ کے آئی جی کو اسی کیس کی وجہ سے معطل کیا گیا، کیا دباؤ ہے ہمیں بتائیں، کس کا دباؤ ہے؟ ہم ادھر رابطہ کریں گے۔ کیس شفافیت کی بنیاد پر چلنا چاہیے۔